آئیے آج بات کرتے ہیں کہ فیٹی لیور کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا کازز ہیں۔ براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں کہ فیٹی لیور کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا کازز ہیں اور اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، اس کی تشخیص کے لیے کون سے ٹیسٹ جو ہے وہ کروانے ضروری ہوتے ہیں۔ تو فیٹی لیور کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ جگر پر چربی کی، کہ ایکسیسو ہم جو شوگر لیتے ہیں، چینی کھاتے ہیں، وہ میٹھا جو کھاتے ہیں، اور دوسرا جو فیٹ ہم لیتے ہیں زیادہ، جو جتنی ہمارا جسم ہضم کر سکتا ہے اس سے زیادہ جو ہم لے لیتے ہیں فیٹس جو ہے، تو وہ جا کر پھر وہ جگر پر جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جگر کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے اور جگر جو ہے وہ فیٹی بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ ایک چیز تو جو ہے وہ جتنی بھی آئلی چیزیں ہیں، کولیسٹرول جن میں ہوتا ہے، وہ چیزیں جو کھاتے ہیں ان سے ہوتا ہے۔ دوسری بات میں نے کی ہے جو چینی ہے، میٹھا جو ہے، گلوکوز جو ہے وہ لیتے ہیں، اس سے جو ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اس میں تو فیٹ نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میٹھا ہے، چینی ہے، یہ ہماری انسٹنٹ انرجی ہوتی ہے۔ گلوکوز جو ہے یہ فوری طور پر باڈی کو انرجی دیتا ہے۔ ہم نے اگر فیٹ کھایا ہوا ہے تو فیٹ کو کنزیوم کرنے کی بجائے ہماری باڈی جو ہے وہ پہلے چینی کو کنزیوم کرتی ہے۔ جب میٹھے کو، چینی کو وہ کنزیوم کرتی ہے تو اس وقت فیٹ جو ہے وہ کنزیوم نہیں ہو رہا ہوتا۔ جب وہ فیٹ کنزیوم نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہماری ویسلز ہیں، خون کی نالیاں ہیں، ان کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے جگر کے اوپر، جگر کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ اتنا زیادہ جمع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہارٹ کی مختلف ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں، بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے فیٹی لیور ہوتا ہے، فیٹی ہارٹ ہو جاتا ہے، کڈنی کے اوپر فیٹ جمع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی جو ہماری غلطی ہے وہ یہی ہے کہ ہم آئلی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، اور وہ کھانے کے بعد سب سے زیادہ جو آج کل ہمارے اس مشرقی معاشرے میں عادت ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی کھانے کے بعد کچھ میٹھی چیز بھی ہونی چاہیے۔ بلکہ جو شادی اور بیاہوں کے موقعوں پر تو اکثر جو ہے ڈش آخر پہ، جی سویٹ ڈش کیا ہوگی، تو یہ طے کیا جاتا ہے وہ قاعدہ سے کہ جی یہ سویٹ ڈش ہوگی۔ اب وہ پہلے تو مرغے مسلم جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر سویٹ ڈش پہ بھی اپنا پورا ہاتھ صاف کیا جاتا ہے۔ جب یہ دونوں کام کیے جاتے ہیں تو باہر نکل کر جو ہے نا وہ فوری طور پر یہ کہتے ہیں کہ یار میرے تو یہاں پہ دائیں سائڈ پہ نا کوئی درد سا ہو رہا ہے اور دباؤ سا محسوس ہو رہا ہے۔ اصل میں یہاں پر دباؤ، یہاں پر سختی، یہاں پر درد، یہ وہ چیز ہے کہ جو فیٹی لیور کی ابتدائی علامات ہیں۔ ان ابتدائی علامات کو ہم نے خود پیدا کیا ہے۔ کیوں کہ ہم اگر کھانے کے بعد میٹھا نہ کھاتے اور کچھ بھوک رکھ کر کھاتے، یعنی ہمیں یہ چاہیے کہ بے شک شادیوں پر کھانا جو ہے وہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ یہ جیسے ہماری زندگی کا آخری کھانا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی تو اپنی ہے نا، اس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں، باقی پیٹ کو آپ پانی سے بھریں، تاکہ آپ پیٹ میں ہوا اور پانی اور یہ چیزیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل رہے، تاکہ جو ہے نا فیٹی لیور سے آپ بچ سکیں۔ اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے، جو ہمارے معاشرے میں ذرا کم ہے لیکن باقی اکثر معاشروں میں یہ ہے کہ شراب جو ہے اس کا جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ضرور ہوتی ہے۔ تو اب جو الکوہل ہے یہ بھی فیٹی لیور کا ایک میجر کاز ہے۔ اس کو بالکل دیس نکالا دے دینا چاہیے، اس کو بالکل بند کر دینا چاہیے۔ جو لوگ الکوہل کا یوز کرتے ہیں وہ فیٹی لیور کا شکار نہ ہو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان میں لازمی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگلی چیز کیا ہے؟ موٹاپا ہے ہمارا۔ موٹاپا بھی ہمارا خود ساختہ ہوتا ہے کہ ہم چند قدم چل لیتے ہیں تو ناشتہ کر لیتے ہیں، اور ہمارے ناشتے بھی 2-3 ہوتے ہیں۔ صبح صبح اٹھے کچھ چیز کھا پی لی، اور پھر بعد میں چلو بچے اسکول جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ کھا لیتے ہیں،
ان کے ساتھ کھا لیا, اب بچے اسکول چلے گئے, چلے اب بیگم کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک جو روٹین بن جاتی ہے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہم بے شک اپنے جو ہے نا وہ پیٹ کے اوپر ہی جو ہے نا کپ رکھ کر چائے پی لیں, ہمیں دوسری ٹرے کی یا میز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, یہاں تک پہنچ جاتا ہے. اور لوگ بھی مذاق کرتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی CD70 پہ یا چھوٹی موٹر سائیکل پر کوئی جا رہا ہے تو وہ جناب وہ پوچھتے ہیں کہ پیٹرول ڈالنے والا پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب کس ٹینکی میں پیٹرول ڈالنا ہے, یہ اوپر والی میں یا نیچے والی میں. تو یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کھا لیا اور بیٹھ گئے, اگر کہیں جانا بھی پڑا تو نیچے موٹر سائیکل کھڑی ہے پاس ہمارے اور اس کو ہم لے کر جو ہے چل پڑیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے جو لیور پر چربی ہے اس کو بڑھا دیتی ہیں, اور پھر ہمارے بہت سارے ٹیسٹوں کے بعد یہ پتہ چلتا ہے جی فیٹی لیور جو ہے نا لیور سروسس میں بدل گیا ہے, پھر جو ہے لیور فیلور میں چلا گیا ہے, اور پھر یہ ہے کہ ہم لیور ٹرانسپلانٹ پہ چلے گئے ہیں. اب لیور ٹرانسپلانٹ کے بعد یہ ہے کہ جی اب تو جو ہے یہ بس دن ہی پورے کر رہے ہیں جی. تو اب دن پورے کرنے کا کیا فائدہ؟ اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے موٹاپے پر کنٹرول کریں, ہم اپنی غذا پر کنٹرول کریں, ہم چینی پر کنٹرول کریں, اور ہم اس لیول پر پہنچے ہی نا کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ بتانا پڑے کہ جی یہ فیٹی لیور ہے. یہ ٹھیک ہے کہ حاملہ عورتوں میں, پریگننٹ عورتوں میں جو ہے وہ فیٹی لیور کی شکایات ہو سکتی ہیں, بعض ایلوپیتھک میڈیسن کھانے کی وجہ سے بھی فیٹی لیور ہو سکتا ہے, لیکن یہ یا شوگر پیشنٹ کو ہو سکتا ہے یہ, لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان کو تو ڈاکٹر مینیج کرے گا, لیکن جو چیزیں آپ نے خود پیدا کی ہیں ان کو تو آپ خود ختم کریں نا, تاکہ آپ فیٹی لیور سے نجات حاصل کر سکیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ, السلام علیکم. شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803.